اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چاند نظر آ گیا ہے، بس یہ ایک جملہ سن کر دل میں ایک عجیب سی خوشی دوڑ جاتی ہے۔ بہت مبارک ہو، چاند نظر آ گیا ہے، بس یہ ایک جملہ سن کر دل میں ایک عجیب سی خوشی دوڑ جاتی ہے۔ رمضان کے روزے ختم ہونے کی خبر، عید کی آمد کی خوشبو اور بچپن کی یاد، یہ سب کچھ ایک ہی رات میں سمیٹ آتا ہے، جسے ہم چاند رات کہتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے چاند رات کی، صرف بازاروں کی نہیں بلکہ دلوں کی، دعاؤں کی اور ان احساسات کی جو اکثر ہجوم میں گم ہو جاتے ہیں۔ چاند رات دراصل رمضان اور عید کے درمیان خوبصورت سا ایک وقفہ ہے۔ یہ وہ رات ہے جب ایک مہینہ عبادت، صبر، بھوک اور خود احتسابی کے بعد اللہ ہمیں خوشی کا تحفہ دیتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم اس رات کو واقعی اسی نظر سے دیکھتے ہیں جس نظر سے دیکھنا چاہیے؟ ہمارے بزرگوں کے لیے چاند رات کا مطلب تھا شکر، دعا اور سادگی۔ آج چاند رات اکثر صرف ایک دوڑ بن چکی ہے۔ کون سا سوٹ، کون سی چوڑیاں، کون سی مہندی، کون سا کھانا، کہاں جانا ہے، ان سب باتوں کے علاوہ ہم نے اور کچھ سوچنا چھوڑ دیا ہے۔ چاند رات آتے ہی بازاروں میں تل دھرنے کی جگہ نہیں رہتی۔ ہر طرف روشنی، شور، آوازیں، لوگ خوشی کی تلاش میں نکلتے ہیں، لیکن اکثر اسی تلاش میں ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہوئے اپنا راستہ نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، خوشی کی رات ہے، کسی کو تکلیف دینے کی نہیں۔ دکاندار ہو یا خریدار، ہر کوئی روزے کی تھکن کے ساتھ یہاں کھڑا ہے۔ چاند رات ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر جیب اجازت نہ دے تو دل کو بوجھل نہ کریں، اور اگر اللہ نے دیا ہے تو شکر اور سادگی کو نہ بھولیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ بات نہیں جانتے کہ چاند رات دعا کی رات بھی ہے۔ رمضان ختم ہوا ہے، لیکن اللہ سے تعلق کم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آج کی رات ہم چند لمحے نکال کر خاموشی سے ہاتھ اٹھا لیں اور کہہ دیں، یا اللہ، ہم سے جو کمی رہ گئی، جو روزے ٹوٹ گئے، جو نیتیں کمزور ہو گئیں، جو روزے چھوٹ گئے، انہیں اپنی رحمت سے پورا فرما دے۔ یقین مانیے، یہ چند جملے ہزاروں کی خریداری سے زیادہ قیمتی ہو سکتے ہیں۔ چاند رات کی سب سے خوبصورت تصویر بازاروں میں نہیں، گھروں میں ہوتی ہے، جہاں مائیں بچوں کے ہاتھوں پر مہندی لگا رہی ہوتی ہیں، بچے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اور باپ خاموشی سے بچوں کی خوشی دیکھ کر مسکرا رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحے ہیں جو سالوں بعد یاد بن کر آنکھیں نم کر دیتے ہیں۔ یہی چاند رات کی اصل دولت ہے۔ چاند رات کو ہم سب کو صرف اپنا ہی نہیں، دوسروں کی خوشی کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارے بزرگوں کی جو عید ہوا کرتی تھی، اس میں مجھے یاد ہے کہ ہمارے بچپن میں جو عید ہوتی تھی، اس میں ہم سے زیادہ جو ہمارے ہاں ملازم تھے، جو کام کرنے والے لوگ تھے، ان کے بھی کپڑوں کا، ان کے کھانے پینے کا، ان کے راشن کا، ان کی خوشیوں کا اسی طرح خیال رکھا جاتا تھا جس طرح سے کہ اپنے بچوں کا رکھا جاتا ہے۔ آج کل تو میں دیکھتی ہوں کہ عید جو ہے وہ ساری رات، چاند رات کو ساری رات باہر بازار میں سب جگہ گھوم رہے ہوتے ہیں، اور نماز پڑھ کے آتے ہیں اور آ کر سو جاتے ہیں۔ اکثر یہ بات لڑکے آپس میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی کتنے کا جوڑا لیا ہے جو پہن کر ہم سو جائیں گے۔ تو عید منانے کا مقصد جو ہے وہ سونا نہیں ہے۔ ہماری آج کل کی نسل جو ہے وہ جیسے اور بہت ساری چیزوں میں تبدیل ہوتا چلا جا رہا ہے سارا ماحول ہمارا، اسی طرح عید بقرعید کا بھی وہ مزہ، وہ توجہ، وہ چیز اب اس ماحول میں رہی نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے کہ آج سے بلکہ چند سال پہلے بھی جب ہمارے بچے چھوٹے تھے، تب بھی عید کی جو خوشی ہوا کرتی تھی وہ بچوں کے چہرے پر تھی۔ اب تو وہ مجھے نہیں کم از کم لگتا کہ وہ مزہ ہے اب عید کا، کیونکہ ہمیں خود بھی وہ چیز محسوس نہیں ہو رہی ہوتی ہے۔
جب ایک تو خیر وہ وقت تھا جب بچے رات کو کپڑے اپنے بار بار اٹھ کے دیکھا کرتے تھے، میچنگ کے اگر جوتے لے لیے ہیں تو وہ دیکھے جاتے تھے، چوڑیاں چیک کی جاتی تھیں. لیکن اب اتنا ہر چیز ریڈی میڈ ہو گئی ہے کہ اب جیسے آن لائن کھانا منگوا لیا جاتا ہے، اسی طرح سب چیزیں بھی آن لائن ہی آتی ہیں. نہ کپڑے سلوانے کا اب وہ مزہ رہا ہے جو ٹیلر کے پاس جانا اور 2-3 چکر لگانا اور چاند رات پہ بہت لڑائی جھگڑے کے بعد کپڑے لے کر آنا. تو وہ جب اتنی مصیبتوں سے کپڑے آتے ہیں تو وہ پہن کے پھر سارا دن گھوما بھی جاتا ہے. جب آپ نے آن لائن کپڑے خرید لیے تو وہ پہن کے پھر آپ سوئیں گے ہی اس کے بعد تو اس میں اور کوئی چیز رہے گی نہیں. دوسری بڑی بات یہ کہ پہلے سارے عید کے کھانے جو تھے وہ گھروں میں بنا کرتے تھے، اور مجھے اپنی والدہ کا یاد ہے کہ رات کے وقت سے جو ہے وہ تیاری شروع ہو جاتی تھی. ایک دن پہلے سے چھوارے جو ہیں وہ کٹ رہے ہیں، بادام کٹ رہے ہیں، اور سارے میوے جات کی تیاری ہو رہی ہے. اور فجر کے ٹائم پر اٹھ کے سب سے پہلے جو ہے وہ شیر خورمہ بنتا تھا تاکہ نماز کے لیے جاتے وقت وہ سب کھا لیں. اب میں دیکھتی ہوں کہ ہم گھر جاتے ہیں لوگوں کے تو سب زیادہ تر چیزیں جو ہیں نا وہ بازار کی ہی ہوتی ہیں. بہت کم گھر ایسے رہ گئے ہیں جہاں پر گھر کی بنائی ہوئی چیزیں سرو کی جا رہی ہوں، ورنہ تو بیکری سے کیک آ جاتے ہیں اور اس ٹائپ کی چیزیں آ جاتی ہیں. تو وہ پتہ نہیں آگے جا کے کیا ہوگا. میرے خیال ہے آگے تو یہ بھی نہیں ہوگا یا ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ واپس پلٹ کے آ جائیں. لیکن بہرحال پوری کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم اپنی ثقافت کی طرف پلٹ کے آئیں، اپنے بچوں کو بھی یہ بات سکھائیں، اور اسی میں زیادہ میرے خیال سے کہ مزہ ہے اور احساس ہے. کسی کو عید کے کپڑے لے کے دے دینا، کسی ناراض دل کو منا لینا، کسی ضرورت مند کے لیے آسانی پیدا کر دینا، کوئی غلطی ہو جائے تو کسی سے معافی طلب کر لینا، یہ سب بھی چاند رات کی عبادت ہے. آئیے اس چاند رات دل صاف کریں، شکوے چھوڑیں اور عید کو نئے کپڑوں کے ساتھ، نئے دل کے ساتھ منائیں. ڈیپ فلٹر کی تمام ٹیم کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک. اپنوں کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ عید منائیے اور ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.